میں کہنے رہا ہوں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حیات مبارکہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کوئی دوسرا نکاح نہیں کیا۔ ہاں البتہ یہ ہے کہ حضرت فاطمہ کے انتقال کے بعد آپ نے کئی نکاح کیے، خود اپنی بھانجی سے نکاح کیا یہ بتانے کے لیے کہ خالو جو ہے غیر محرم ہوتا ہے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی صاحبزادی، بڑی بیٹی، ان کی ایک بیٹی تھی حضرت امامہ۔ حضرت امامہ سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح ہوا ہے۔ چنانچہ ایک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک بیٹے تھے جو دوسری بیوی سے، اور ان کا نام تھا محمد بن حنفیہ۔ اور ہوا یہ کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے چھوٹے بھائی محمد بن حنفیہ رحمت اللہ علیہ سے، کیونکہ یہ صحابی نہیں تھے، حضرت علی کے یہ والے بیٹے صحابی نہیں تھے، اللہ کے رسول کے بعد دنیا میں آئے تھے، اور جس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان کی حالت میں دیکھا ہو اور اس کا ایمان پہ خاتمہ ہو تو وہ صحابی ہوتا، صحابی کے نام کے آگے رضی اللہ تعالی عنہ لگتا ہے، اور جو صحابی نہیں ہوتے تابعی ہوتے ہیں تو ان کے نام کے آگے رحمت اللہ علیہ لگتا ہے۔ تو محمد بن حنفیہ رحمت اللہ علیہ سے کوئی ایسی بات سرزد ہو گئی جس سے آپ کو یعنی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تکلیف پہنچی۔ آپ نے بڑے بھائی ہونے کی وجہ سے اظہار ناراضگی بھی کیا۔ محمد بن حنفیہ رحمت اللہ علیہ فوراً گھر پہنچے اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام ایک معذرت نامہ سوری کا پرچہ لکھا۔ اللہ پاک کربلا اور تیری کائنات میں جتنے بھی مسلمان اس دنیا سے چلے گئے ایک سوری کا پرچہ لکھا، اور اس میں لکھا محمد بن حنفیہ رحمت اللہ علیہ نے کہ آپ کو شرف و فضل کا جو درجہ حاصل ہے، جو مقام اور رتبہ آپ کو حاصل ہے، میں کسی صورت میں وہاں تک نہیں پہنچ سکتا، اگرچہ ہم دونوں اپنے والد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد ہیں، باپ کی جانب سے خونی رشتے کے اعتبار سے ہم میں کوئی فرق نہیں، لیکن والدہ کی طرف سے آپ کو جو مرتبہ اور مقام ملا ہے میں وہاں تک کبھی پہنچ بھی نہیں سکتا، وہاں تک کیا وہاں کی دھول کو بھی نہیں پہنچ سکتا، کیونکہ آپ کی والدہ محترمہ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی چہیتی جگر گوشہ رسول بیٹی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو میرے مقابلے میں جو شرف اور مقام اور رتبہ اور کمال بخشا ہے، اس کی لاج رکھتے ہوئے مجھے معاف کر کر مجھ سے مل لیجئے، ورنہ اگر میں معافی مانگنے میں پہل کر گیا تو آپ اس فضل سے محروم ہو جائیں گے۔ یعنی پہلے معافی میں پہل کرنا یہ بھی بہت بڑے فضیلت کی بات ہے، اللہ کے یہاں بڑا رتبہ ملتا ہے معافی مانگنے میں پہل کرنے کا۔ تو جب یہ پرچہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنچا ہے تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط پڑھا، لیٹر پڑھا، اور فوراً تیاری کی اور سیدھے بھائی کے پاس پہنچ کر انہیں گلے لگا دی۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ خونی رشتوں کے تقدس کو، خونی رشتوں کی بقا کو کتنا سنبھالنا چاہیے۔ اسی طرح جذبہ خیرخواہی بھی بہت تھی، بخل اور کنجوسی سے انسان جو ہے اس کے ہر عمل کو کھا جاتی ہے، بخل اور کنجوسی انسان کو اللہ سے دور کر دیتی ہے، خود اپنوں سے بھی دور کر دیتی ہے۔ اس کے بالمقابل سخاوت، دریا دلی انسان کی بلند اخلاقی کا مظہر ہوتی ہے۔ ایک بار ایک دیہاتی مدینہ منورہ کی گلیوں میں گھومتا ہوا پھر رہا تھا، مانگ رہا تھا بیچارہ، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر آ کر اس نے انہیں دستک دی اور اپنی غربت، لاچاری، محتاجی کو اشعار
کی عربی اشعار کی صورت میں اس نے بیان کیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت غالباً نفلی نماز پڑھ رہے تھے۔ سائل کی آواز اور اس کے فقر و فاقے کے ان کا خیال آتے ہی اپنی نماز کو انہوں نے جلدی سے پورا کیا اور باہر تشریف لائے۔ سائل کی حالت، مانگنے والے کی حالت دیکھی تو اس پر واقعی فقر و فاقہ کے آثار نمایاں تھے۔ آج ہم لوگ کہہ دیتے ہیں کہ ماں کوئی غریب نہیں ہے، بہت آسانی سے کہہ دیتے ہیں، حالانکہ ہم دیکھتے ہیں کہ اگر آپ کو باڈی لینگویج اور فیس ریڈنگ آتی ہے اور آپ کسی کی ضرورت پورا کر دیتے ہیں پیسوں سے، کپڑوں سے، اس وقت کی جو اس کے چہرے کی جو چمک ہوتی ہے نا، آنکھوں میں جو وہ احسان مندی کے جو آثار ہوتے ہیں، وہ آپ کو بالکل یہ صحیح طور پہ زج کرا دیں گے کہ واقعی یہ مستحق ہے۔ اور جو مستحق نہیں ہوتا نا، اس کے چہرے پر ہاؤ بھاؤ پہ کوئی اثر نہیں پڑتا، وہ بہت کو بھی بہت تھوڑا جانتا ہے، اور جو ضرورت مند ہوتا ہے وہ تھوڑے کو بھی بہت سمجھتا ہے۔ بہرحال حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کے اندر آئے، اپنے غلام، ان کے غلام کا نام قمبر تھا، اس کو آواز دی اور کہا کیا کچھ گھر میں ہے یا نہیں؟ ان غلام قمبر نے عرض کیا کہ آپ کے گھر والوں کے لیے 200 درہم رکھے ہوئے ہیں، آپ نے حکم دیا کہ ہمارے اہل خانہ سے زیادہ ان درہموں کا یہ سائل مستحق ہے۔ چنانچہ وہ سارے درہم اس فقیر کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دے دیے۔ آپ حضرت حسین کی سیرت اور کردار کو اپنانا چاہتے ہیں تو نقدی درہم دیے ہیں۔ آپ جتنے بھی ہم لوگ یا ہمارے اپنے محرم کے مہینے میں جتنے سبیلوں پہ کھانے، پکوان، مشروبات اور معقولات کی تقسیم ہوتی ہے، ان سب کے بجائے اگر ہم چاہیں تو یہ کر سکتے ہیں کہ نقدی سے کسی کی مدد کریں، اس سے ہمیں سخاوت اور لوگوں کے ساتھ خیر خواہی کا ثواب ملتا ہے۔ خدمت خلق بھی بہت تھی۔ ایمان کے بعد خدمت خلق کا جذبہ ایسی نیکی ہے جو اللہ کے دربار میں بہت جلد قبول ہو جاتی اور بہت جلدی قبولیت کو مرتبے کو حاصل کر لیتی ہے۔ حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں یہ جذبہ کود کود کر بھرا ہوا تھا۔ محمد بن ابی طلحہ ایک تابعی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مہمانوں کی خدمت کرتے، محبت کرنے والوں کو خوب نوازتے، رشتہ داروں پر خرچ کرتے، محتاجوں کی ضرورت کو پورا کرتے، سائل اور مانگنے والوں کو محروم اور خالی ہاتھ واپس نہیں لوٹاتے تھے، بھوکوں کو کھانا کھلاتے تھے، قرض داروں کا قرض اپنی طرف سے ادا کرتے تھے، کمزوروں کی مدد کیا کرتے تھے، یتیموں اور بے سہاراؤں سے اچھا سلوک کرتے تھے۔ جب کہیں سے مال و دولت آتا ہدیے میں، آپ اسے لوگوں میں تقسیم فرما دیتے، اور حج کے دنوں میں جب حاجی حج سے تشریف لاتے تو آپ ان کو زمزم پلاتے، یعنی آپ کے اندر اتنی خدمت خلق تھی۔ آج ہمارا حال تو یہ ہے، ہم کسی چھوٹے کو پانی دینا گوارا نہیں کرتے، اپنے انسلٹ سمجھتے۔ یہ اتنے مقام و مرتبے ہونے کے باوجود خدمت کے خلق کتنی ہے، اور اسی طریقے سے باہمی آپسی محبت کیا تھی۔ اسلام جو ہے بڑوں کی عزت کا درس دیتا ہے۔ پیارے آقا نے خود فرمایا من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا، جو ہمارے چھوٹوں سے محبت نہ کرے، بڑوں کا مان اور سمان اور عزت اور احترام نہ کرے، اس کا تعلق ہم سے نہیں۔ خاندان نبوت نے اس درس کو اور اس سبق کو صرف سمجھائی نہیں، بلکہ اہل اسلام کو اپنے عمل سے اس کی تعلیم بھی دی۔ حضرات حسنین کریمین رضی اللہ عنہما نے اکابر صحابہ اکرام، خاص طور پر خلفائے راشدین سے جس عقیدت و محبت کا ثبوت دیا ہے، ایسے ادب و احترام کی مثالیں نہیں ملتی۔ اور تو اور حضرت حسن اور حضرت حسین نے اپنی اولادوں کے نام عثمان رکھے، عمر رکھے، ابو بکر رکھے۔
صرف یہ تعصب دینے کے لیے کہ ہم اپنے بڑوں سے خوش ہیں۔ آج شیعہ نے یہ زہر ہمارے دلوں میں ڈال دیا ہے اور دماغ میں بالکل لکھ دیا ہے کہ خلفائے راشدین سے حضرت حسین اور اہل بیت کی جو ہے آپس میں ناچاقی تھی، حالانکہ ناچاقی نہیں تھی، بلکہ حضرت حسن نے اور حضرت حسین نے اپنی اولادوں کے نام عمر بھی رکھے، ابو بکر بھی رکھے، عثمان بھی رکھے۔ چنانچہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں دونوں ہی بھائی کم عمر تھے، عمر ہی کتنی تھی، ایک اللہ کے رسول جب دنیا سے گئے تو 7 سال 6 سال، دور ابو بکر 2 سال رہا ہے، تو جو بچپنا کا دور تھا۔ لیکن زمانے عمر میں، خلافت عمر میں جو ہے آپ دونوں حضرات جنت کے پھول اور نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک ایسی سمجھداری کی عمر کو پہنچ چکے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تو بہت زیادہ ان کی خدمت انجام دی ہیں، اور یہاں تک کہ جب بلوائیوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف بغاوت کی اور آپ کا گھر کا محاصرہ کر لیا، تو یہی 2 شہزادے تھے جنہوں آپ کے گھر پر محافظ اور پہرے دار بن کر کھڑے ہو گئے تھے، یعنی کہ اپنے خالو جان کی حفاظت کے لیے۔ اسی طریقے سے اپنے والد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں اپنے والد صاحب کے ساتھ مل کر کام کیا کرایا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو ہے ختم خلافت سے دستبرداری کا اعلان کر کے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت سے دستبرداری کر لی، اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ یہ سب دنیا کے سامنے یہ تاثرات اس لیے تھے کہ ان میں اپنے سے بڑوں کو کیا محبت کی بنیاد پر انسان اپنے مفادات کو قربان کر دے، اور بڑے لوگوں کا بڑا ادب و احترام تھا۔ ایک واقعہ لکھا بڑا اچھا لکھا ہے۔ آج ہم یہ کہتے ہیں کہ نیکی کا زمانہ نہیں ہے، کسی کو نصیحت کرو کوئی سنتا نہیں ہے، لیکن حقیقت بات یہ کہ ہمیں نیکی بھی بات کہنے کا طریقہ ہی نہیں معلوم ہوتا ہے۔ علماء نے لکھا کوئی بھی بات کتنی ہی اچھی ہو، اگر 3 چیزیں نہیں ہوں گی تو اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ وقت صحیح نہ ہو، نیک بات اچھی بات کہنے کا وقت ہوتا ہے، لہجہ ہوتا ہے، نیت ہوتی ہے۔ یہ تینوں چیز ان دونوں بچوں نے، جنت کے پھولوں نے سمجھائی۔ اکابر صحابہ تو بہرحال بڑے ہوتے ہیں، لیکن بچوں کی عقل مندی دیکھیے۔ ایک آدمی انتہائی دبلا پتلا، ایک بار بڑی عمر کا دیہاتی اور وہ وضو کر رہا تھا، ان دونوں بچوں نے اس کو دیکھا، اس نے جلدی جلدی وضو کیا اور نماز بھی اتنی جلدی ادا کی۔ تو دونوں بھائیوں نے مشورہ کیا کہ بھائی ان کو کچھ سکھانا چاہیے۔ چنانچہ وہ دونوں بھائی یعنی حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما اس دیہاتی بابا کے پاس پہنچے اور ان سے فرمایا ہم نوجوان اور آپ عمر رسیدہ ہیں، آپ بڑے بوڑھے ہیں، میں آپ کے سامنے وضو کر کے نماز پڑھتا ہوں، اگر کوئی بات خلاف سنت ہو، نانا جان کے طریقے سے ہٹ کر ہو تو آپ ہمیں بتا دیں۔ آپ جو ہے چنانچہ وہ دیہاتی تیار ہو گیا، دونوں بھائیوں نے وضو کیا، وضو یقیناً سنت کے مطابق تھا۔ اس کو احساس ہو گیا اس بوڑھے دیہاتی کو اپنی غلطی کا، اور اس نے کہا کہ واقعی غلطی میری تھی، میرے وضو میں کوتاہی تھی، میری نماز میں کوتاہی تھی۔ تو اس سے جو ہے بڑوں کا جو ہے سبق ملتا ہے کہ بڑوں کو ہمیں کیسے کہنا ہے، کیسے ہمیں ان کو بتانا ہے۔ بہرحال حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی تاریخ بہت لمبی ہے، اور آپ نے کربلا کے میدان میں بے شمار خطبے دی، بے شمار نصیحتیں کی۔ جو خطبے آپ نے ارشاد فرمائے آپ کی سیرت اور پر لکھی جانے والی کتابوں میں وہ سب موجود ہیں، ان سب کا خلاصہ یہ ہے کہ اشاعت اور حفاظت دین کے لیے، دین کو پھیلانے اور دین کی حفاظت کے لیے حرمین شریفین
حرمین شریفین کہتے ہیں مکہ اور مدینہ دونوں۔ حرم شریف بولا جائے تو اس سے مراد بیت اللہ کے ارد گرد جو چار دیواری کی جو مسجد ہے وہ مراد ہوتی ہے، لیکن جب حرمین شریفین بولا جائے تو اس سے مراد مکہ اور مدینہ منورہ دونوں ہوتے۔ حرمین شریفین جیسے مقدس مقامات اور ان کے فضائل و مناقب کی جدائی سہنے پڑے تو سہ لینی چاہیے، پہلا سبق۔ دوسرا، حق پر ڈٹ جانا چاہیے۔ تیسرا، ظالم کو اس کے ظلم سے روکنے کے لیے جان کی قربانی سے بھی نہیں چوکنا چاہیے، بلکہ اگر اسلام کی اشاعت، اسلام کو پھیلانے اور اسلام کی حفاظت کے لیے اپنے بیوی بچے اور اہل و عیال کو قربان کرنا پڑے یا دودھ پیتے معصوم بچوں تک کی بھی قربانی دے دینی چاہیے۔ ظلم سے ٹکرانے کے لیے جرأت اور بہادری اور استقامت کا مظاہرہ کرنا چاہیے، اور جب خاندان کے افراد اللہ کی راہ میں قربان ہو جائیں، خون میں لت پت ہو جائیں، کٹ جائیں، تو صبر و تحمل سے کام لینا چاہیے۔ لیکن ان حالات میں، ان مشکل مرحلات میں یہ بھی بتایا کہ نماز کا وقت ہو جائے تو نماز کو قربان نہیں کرنا۔ تلاوت قرآن، نوافل، روزے، تسبیحات، یہ سب جو روزانہ کے معمولات ہیں ان کی ادائیگی میں ذرہ برابر فرق نہیں آنا چاہیے۔ شہادت کے بعد اللہ کی شہادت اللہ سے مانگنا چاہیے، شہادت کا شوق اپنے دل میں رکھنا چاہیے، اور ہمیشہ صبر اور ہمت سے کام لینا، یہ حسینیت کا پیغام ہے۔ اب بس اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، ورنہ حسینیت کا پیغام تو ہم نے سمجھا نہیں، نہ اس کو اپنایا۔ ہم اپنی لائف میں دیکھیں کہ ہم کتنے حسینیت کے پیغام پر عمل پیرا ہے، ہم سے اپنے جو ہے رسم اور ریت رواج نہیں چھوڑے جا رہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کربلا کا جو واقعہ ہوا ہے، یہ کیا تھا؟ دین اسلام کی، نانا جان کے دین کی حفاظت اور بقا کے لیے تھا۔ ہم نے انہی کے نام پر، ہمارے بھولے بھالے مسلمان بھائیوں نے انہی کے نام پر نہ جانے کتنی چیزیں ایسی عبادت بنا لی ہیں، ایسا اس کو دین سمجھ لیا ہے کہ نعوذ باللہ تو اس کو کوئی نہیں کرتا تو اس کو تو وہ غیر ایمان والا سمجھتے۔ بہرحال یہ چیزیں جو تھی وہ ذکر کر دی۔ اب آپ کے سامنے میں واقع کربلا پہ پہنچتا ہوں، لیکن واقع کربلا کے لیے میں یہ چاہوں گا کہ آپ کو بہت ہی سوالیہ انداز میں ایک سوال بتاؤں، تفصیل سے بعد میں بتاؤں گا۔ تو سب سے پہلی بات یہ کہ واقع کربلا کا مختصر اور صحیح پس منظر یہ ہے کہ یزید کا بیعت پر مجبور کرنا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی حیات اور زندگی میں یزید کی ولی عہدی کی بیعت لی۔ ولی عہد الگ ہوتا ہے، خلیفہ علیحدہ ہوتا ہے۔ حضرت معاویہ نے اپنے بیٹے یزید کے لیے اپنی زندگی میں ولی عہدی کی بیعت لے لی تھی، لیکن قریش کے بڑے بڑے صحابہ جیسے حضرت عبداللہ بن زبیر، عبداللہ بن عمر، حضرت حسین، حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر اور مکہ اور مدینہ کے جو سرداران تھے انہوں نے بیعت نہیں کی۔ حضرت معاویہ کے انتقال کے بعد یزید نے، جب حضرت معاویہ کی وفات میں حضرت حسین اور بڑے بڑے صحابہ نے بیعت نہیں لی تو حضرت معاویہ نے کوئی بھی کچھ نہیں کہا، لیکن حضرت معاویہ کے انتقال کے بعد یزید نے ان حضرات سے مدینہ منورہ میں بذریعہ ولید بن عتبہ بن ابی سفیان، یہ مدینے کا امیر تھا، یہ مدینے کا امیر تھا، اس کے ذریعے سے یزید نے ان حضرات سے زبردستی بیعت لینا چاہیے۔ یہ حضرات بہانے سے بچ نکلے اور مکہ مکرمہ چلے گئے، وہاں پر پھر وہ ہوا۔ بس ایک سوال آپ کو یہ بتایا کہ یزید کا بیعت پر مجبور کرنا یہ ایک چیز تھی۔ اب انشاءاللہ پھر اس کے بعد میں بات کروں گا کیونکہ وقت زیادہ ہو گیا۔ اگر آپ کو کچھ پوچھنا ہے تو آپ پوچھ لیں۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ مفتی صاحب، ولی عہدی کا مطلب؟ ولی عہد ایک ہوتا ہے خلیفہ، ایک خلیفہ ہوتا ہے، ایک ولی عہد یعنی یہ عہد کا ذمہ دار۔ اگر تم سے لوگ سب با اتفاق اور رضامندی اگر تمہیں ان سے تمہارے ہاتھ پر عہد اور بیعت کر لیں تو تم خلیفہ بن سکتے ہو۔ جی اچھا، ولی عہد کا مطلب سمجھ یہ